نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الصافات، جو شخص سورۃ الصافات سات بار باوضو پڑھے تو انشاءاللہ اس کی روزی میں برکت ہوگی اور اس کی روزی فراخ ہوگی۔ اگر کسی پر سخت آسیب مسلط ہو تو اس کے داہنے کان میں 7 بار اذان، ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار فلق، سورۃ فلق اور ناس، ایک بار سورہ طارق، ایک بار سورہ حشر کی آخری 4 آیات، لو انزلنا ھذا سے لے کر آخر تک، اور پوری سورہ صافات پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ وہ جن وہیں پر چلا جائے گا۔ سورہ صاد، اگر کوئی شخص دشمنوں سے پریشان ہو تو سورہ صاد کو باوضو 7 بار پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ تعالی دشمن دفع ہوں گے اور ان کے ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ الزمر، اگر کوئی شخص چاہے کہ کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ باوضو 7 بار سورہ زمر پڑھے، سورۃ الزمر پڑھے، انشاءاللہ عزت دوبارہ حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کا مال خوب بڑھے تو اسے چاہیے کہ روزانہ باوضو 7 بار سورۃ الزمر پڑھے، انشاءاللہ مال میں اضافہ ہوگا۔ سورۃ المومن، اگر کسی کو کوئی بڑی اہم مہم درپیش ہو اور وہ حل نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ سورۃ المومن کو 100 مرتبہ باوضو پڑھے، یا چند آدمی مل کر پڑھ لیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کتنی ہی بڑی مشکل ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہوگی اور وہ پریشانی سے نجات حاصل ہوگی۔ جس شخص کو پھوڑے پھنسی نکلے ہوں یا کوئی شخص بیمار ہو تو سورہ المومن کو 1 بار باوضو روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور پانی پر دم کر کے پی لے، یا اگر کوئی دوسرا شخص بیمار ہو تو اس کو پڑھ کر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بیماری سے صحت یابی ہوگی۔ سورہ حامیم سجدہ، محترم ناظرین یہ یاد رکھیں، ایک سورت الف لام میم سجدہ ہے، ایک سورت حامیم سجدہ ہے۔
اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہو یا کوئی اہم حاجت پیش آ گئی ہو یا کسی مقصد میں ضرور کامیابی چاہیے تو باوضو نماز فجر کے بعد 7 بار سورہ حامیم سجدہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی مشکل حل ہوگی، حاجت پوری ہوگی اور مقصد میں کامیابی ہوگی۔ جس شخص کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو یا زفرہ ہو یا پھلا وغیرہ ہو تو باوضو پوری سورہ حامیم سجدہ لکھ کر بارش کے پانی میں گھول کر اس کا پانی آنکھ میں لگائے یا اس کے پانی میں سرما پیس کر آنکھوں میں لگاتا رہے، انشاءاللہ سفیدی زائل ہوگی اور آنکھوں میں تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ سورۃ الشورى، اگر کسی شخص کو دشمن کا خوف ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو سورۃ الشورى روزانہ بعد نماز فجر 3 بار پڑھے، انشاءاللہ دل سے دشمن کا خوف نکل جائے گا۔ اگر کوئی شخص ظالم کے پھندے میں پھنس گیا ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو روزانہ نماز فجر کے بعد 1 بار سورۃ الشورى پڑھا کرے، انشاءاللہ تعالی دشمنوں پر غالب رہے گا اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر باوضو اس سورت کو لکھ کر موم جمع کر کے اپنے گلے میں ڈال دے تو انشاءاللہ تعالی ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ الزخرف، اگر کوئی شخص مقصد میں کامیابی چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ من کی مراد پوری ہو تو اسے چاہیے کہ مقصد حاصل ہونے تک روزانہ باوضو 8 مرتبہ سورۃ الزخرف پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالی مقصد میں کامیابی ہوگی۔ سورۃ الدخان معاف کیجیے گا، سورۃ الدخان ہر قسم کی بلاؤں سے نجات کے لیے سورۃ الدخان تیر بہدف ہے۔ باوضو چند آدمی مل کر 50 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ مکان پر ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا، مکان ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ بعض دفعہ مرنے والے کی جان اٹک جاتی ہے اور موت نہیں آتی، ایسی صورت میں چند آدمی مل کر 50 مرتبہ باوضو سورۃ دخان پڑھ کر مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کریں، مریض کو پلائیں یا اس کے چہرے پر وہ پانی ملیں، انشاءاللہ آسانی سے روح قبض ہوگی۔ سورۃ الجاثیہ، اس سورہ مبارکہ کو باوضو لکھ کر موم جمع کر کے بچوں کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ بچے جملہ آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ سورۃ الاحقاف، اگر بارش نہ ہوتی ہو اور کھیتی پانی نہ ہونے کے سبب سوکھ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چند دن باوضو 13 بار سورۃ الاحقاف پڑھیں، انشاءاللہ بارش ہوگی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کو کوئی مشکل مہم پیش آ گئی ہو تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 41 مرتبہ چند دن پڑھیں۔ اگر اکیلا پڑھنا مشکل ہو تو چند آدمی مل کر پڑھ لیں، باوضو پڑھیں، انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی۔ محترم ناظرین، یہاں پہ پھر عرض کروں کہ قرآن کو جب بھی ہاتھ لگائیں باوضو ہاتھ لگائیں، باوضو ہاتھ لگائیں، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا حرام ہے، کبھی بھی نہیں چھونا چاہیے جب تک آپ باوضو نہ ہوں۔ تو بغیر وضو کے قرآن کو کبھی نہ چھوئیں، وضو کر کے پھر قرآن کو چھوا کریں، پکڑا کریں، بغیر وضو کے کبھی نہ پکڑیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عزت بڑھے اور لوگ اس کی عظمت کو تسلیم کریں
تو اس سورہ کو مشک و زعفران سے لکھ کر گھول کے پی لے۔ تو محترم ناظرین، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہوئی ہے، قرآن پاک جو ہے، اس سے فائدہ اٹھایا کریں، اپنے روز کو اسی پہ شروع کیا کریں اور اس کو اسی پہ رات کو ختم کیا کریں، اور کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو اور کوئی بھی مشکل ہو اپنے علماء کے پاس جایا کریں، ان کو بتایا کریں کہ حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں مجھے حل بتائیں، پھر وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو لوگ بہروپیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے بہروپ لے کے وہ گھوم رہے ہیں، اگر ان کو پوچھیں دعائے قنوت وہ بھی نہیں ان کو آتی ہوتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، نماز نہیں آتی، پوچھیں نماز میں کتنی رکھتے ہیں وہ نہیں ان کو پتہ ہوتا۔ تو محترم ناظرین، اپنے آپ کو پہچانیں، ان کے پاس جانے سے گریز کریں۔ وہ تو خود ان کو کچھ نہیں پتہ، گمراہ ہو کے وہ گھوم رہے ہیں، تو آپ کو کیا بتائیں گے؟ آپ علم والے لوگوں کے پاس جایا کریں، ان سے پوچھا کریں۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔